نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلسل 1 ماہ کے روزے رکھنے کے بعد شکرانے کے طور پر نماز عید ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ محترم بھائیوں، عید الفطر یہ مسلمانوں کی بہت بڑی عید ہے۔ یہ عید اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اس عید میں خوشی منانا، خوش رہنا، خوش رکھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے پر ایک مومن کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے پر وہ ثواب پاتا ہے، ایسے ہی اس دن خوش رہ کر خوش رکھنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس دن اگر کوئی غم کرتا ہے، خوشی نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اللہ رب العالمین اس کے حق میں گناہ لکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اس عید الفطر کی نماز اور خطبے کی مناسبت سے 3 اہم باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا تو ازل سے شیطان ہمارا دشمن ٹھہرا۔ ازل سے شیطان ہمارا دشمن ہے، بابا آدم کا دشمن تھا، اور اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کسی بھی طرح سے آدم کی اولاد کو اللہ رب العالمین کی قربت سے، اللہ سے دور کرے گا، جنت سے دور کرے گا۔ تو اس نے ہر ہتھ کنڈے کو استعمال کیا، ہر طرح سے وسوسے ڈالا، اور لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور بندیوں کو اللہ سے دور رکھنے کی حتی المقدور وہ کوشش کر رہا ہے اور کوشش کرتا رہے گا۔ اس کے ہتھ کنڈوں میں سے، اس کی سازشوں میں سے، اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نیک عمل سے دور رہے۔ عمل سے دور رہنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کا جو بھی کام ہے، کرنے سے پہلے اس کام کو بہت مشکل بتاتا ہے، اتنا مشکل کہ ایک عجوبہ چیز ہے کہ انسان اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ قسم قسم کی مجبوری کے وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان اگر وسوسوں کے اوپر حملہ کر کے، لڑائی کر کے، جیت کر، شیطان کی اس بات کو کھنل کر آگے جا کر کچھ نیکی کر لیتا ہے تو دیکھا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا، کہ نیکی کے کام کو مشکل بتا کر نیکی کے کام سے دور نہ رکھ سکا آدمی کو، تو دوسرا ہتھ کنڈا وہ یہ استعمال کرتا ہے کہ نیکی کرنے کے دوران انسان کے دل و دماغ پر آ کر کے خلل ڈالتا ہے، انسان کو ریاکاری میں مبتلا کرواتا ہے، اس کے ایمان اور اخلاص کی کیفیت کو کم کرنے لگواتا ہے۔
اور دکھاوے کا ذہن بنا کر کے انسان عبادت تو کرتا ہے، لیکن چونکہ ریاکاری اس کے اندر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو نیکیاں کر رہا ہے، پہلے مرحلے سے یہ گزر کر نکل کر آ گیا، نیکی کرنے والا بن گیا، تو نیکی کرنے میں نیکی کے ثواب کو کم کرنے یا ثواب کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، نیکی کا کام کر کے یا تو ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا نیکی کا کام میں بدعت اور شرک میں مبتلا ہو کر کے نیکی کے کام کو غارت کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شیطان کی اس چال کو بھی بھانپ لے اور معلوم کر لے کہ شیطان اس طرح بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کر بھی دے، تو اب تیسرا طریقہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد انسان کو عجب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد انسان کو عجب میں مبتلا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑھ کر بتاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگواتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے لگواتا ہے، دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ والا کہنے لگواتا ہے، اور دوسروں کی نیکیوں کی قدر کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ کا قریبی اور دوسروں کو اللہ کا دوری، یہ اس طرح کے خیالات ذہن میں لا کر ڈالتا ہے۔ یہ عجب کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں جو بندے، جو بندیاں، مومن بندے، مومن بندیاں اللہ کی جو عبادت کیے ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، روزے رکھ کر، عبادات کر کے، نماز پڑھ کے، تو اب شیطان ان عبادتوں کو لے کر بہت پریشان ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ روک نہ سکا، ان کو خلل بھی نہ ڈال نہ سکا، تو بہت پریشان ہے۔ اب اس کا تیسرا مرحلہ اب نماز عید کے بعد ہم پر چلنے والا ہے کہ وہ یہ انسان کے دل و دماغ میں عجب کا فتنہ پیدا کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں ہم نے کی، بہت سارے روزے رکھے، صدقے کیے، اور ہم نے زکاتیں دی، تلاوت کلام پاک پوری ہم نے کیا، تو فلاں نے کچھ نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ہم ہیں، اس سے بہتر ہم ہیں، وہ سامنے والا کمتر ہے، ہم بہت بہت بہتر ہیں۔ اس طرح کی یہ تیسری تیر ہے شیطان کی ہمارے عملوں کو غارت کرنے کے لیے۔ آج پہلی بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے، اس اعمال کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اعمال کی حفاظت یہ ہے کہ ریاکاری ہمارے اندر نہ آئے، عجب ہمارے اندر نہ آئے، بڑپن ہمارے اندر نہ آئے، بلکہ مومنوں کی شان اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ مومن کون ہے؟ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ نیکی کہیں رد نہ ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے کہ اور زیادہ نیکیاں ہماری رمضان کی قبول ہو گئی ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ماں باپ کی جو زندگی ہے، رمضان کے بعد کی جو 11 مہینے کی زندگی، اس میں ہم نیکیاں کرتے رہیں، تو ہمارے رمضان المبارک کی نیکیاں قبول ہونے کی دلیل ہے۔ میرے بھائیو، دوسری بات، ایک حدیث شریف جامع ترمذی کی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ یہ حدیث ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے یہ حدیث ضروری ہے، اس کو سننا ضروری ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا جہاں کی عزت رب العالمین ہمیں دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک کام کرتا ہے، بندہ مومن ایک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 معاملات کرتے ہیں۔ ایک کام بندہ کرے تو 3 کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ پہلا کام وہ جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے دل کے اندر غم آخرت بسا لے، آخرت کا غم، آخرت کی فکر بسا لے، خبر کی فکر بسا لے، آخرت میں کامیابی کی فکر بسا لے۔ تو اس طرح انسان اپنے دل میں فکر آخرت بسا لے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، خبر کی زندگی میں حساب و کتاب میرا کیسے ہوگا، اکیلے مجھ کو جانا ہے اور مٹی اوڑھ کے ہم کو سو جانا ہے، وہاں پر دنیا کی یہ پراپرٹی، یہ مال و اولاد سب بیکار ہے، جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا وہی کام آئے گا۔ اس طرح ہمیشہ اپنے ذہن کو فکر آخرت سے لبریز کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام اللہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ مالدار بنا دیتے ہیں، لالچی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ بڑا مالدار ہو جاتا ہے، وہ من کا بادشاہ ہو جاتا ہے، اس کے دنیا کی ہرس اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا مالدار انسان ہے دنیا کا، جس کے دل سے مال کی اور دنیا کے اندر جینے کی ہرس ختم ہو جائے۔
یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا اچھا انسان ہے۔ اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس کے سارے الجھے بکھرے معاملات کو درست کر دیتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ فکر آخرت میں رہنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اس کی جو بھی معاملات ہیں الجھے ہوئے بکھرے ہوئے سب اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، وعدت الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی اس کے پیچھے پیچھے ناک رگڑ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو دے دیتے ہیں، جو مال یہ چاہتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ انسان اگر دل کے اندر غم آخرت کا غم رکھے، فکر رکھے آخرت کی، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس رکھے۔ اور اگر دوسرا حدیث کا ٹکڑا دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی فکر چھوڑ دے، آخرت کی فکر چھوڑ دے اور صرف دنیا ہی کی فکر میں رہے، اس کی سوچ اور اس کا کام صرف اور صرف جیب سے لے کر پیٹ تک ہو، اور اس کا کوئی مسئلہ دنیا کے اندر نہ ہو کہ جینا، کمانا، کھانا، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو سزا کیا دیتے ہیں؟ 3 کام اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اس کی فقیری کو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کماتا ہے، لوگ دیتے ہیں، یہ خود لیتا ہے، کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی فقیری اس کے اندر سے نہیں جاتی، ہمیشہ کنگال بنا رہتا ہے، فقیر بنا رہتا ہے، غریب بنا رہتا ہے، بہت کچھ مشکلات کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی کی فکر میں جیتا ہے، خبر کی فکر نہیں، آخرت میں کامیابی کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی فکر نہیں، اللہ نے جو عبادات اس کے اوپر ڈالے اس عبادات کو کرنے کی فکر نہیں، تو اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی فقیری کی اس کو دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری سزا، اس کے سارے معاملات اللہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جس میدان کے اندر جاؤ معاملہ بکھرا ہوا، معاملہ الجھا ہوا، سیٹ نہیں ہو رہا ہے، کہیں بھی جاؤ ادھورا۔ یہ اس آدمی کی ناکامی کی دلیل ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے۔ اور تیسری بات پیارے نبی نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ایسا نہیں ہے کہ نماز ظہر چھوڑا، نماز عصر چھوڑا، کمائی کے دھن میں خوب کمائی کر رہے، چلو بھائی نماز تو چھوڑ گئی لیکن پیسے تو آ گئے نا، مال تو آ گیا نا۔ نبی نے بیان فرمایا کہ اس کا مال، اس کو اتنا ہی مال آتا ہے جتنا اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے۔ اگر یہ نمازوں کی پابندی کرتا اور کماتا تو تب بھی اس کو اتنا ہی آتا جتنا نمازوں کو چھوڑ کر کے دین سے دور ہو کر کے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مالدار بھی نہیں ہوگا ہے، بلکہ جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ میرے بھائیو، جس نے دنیا کی فکر میں زندگی گزاری، آپ دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی اولاد ویران ہو گئی، ان کی اولاد برباد ہو گئی، اور ان کے کاروبار بے سود، زندگی کے اندر زندگی کا نور ختم ہو گیا۔ آدمی جیتا ہے، یوں ہی آتا ہے، کماتا ہے، جاتا ہے، بیوی کیسے ہے، بچے کیسے ہیں، تربیت اس کی ان کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، گھر ایک دم قبرستان بن جاتا ہے اس آدمی کا جس کی نظر میں دنیا ہی اہم ہو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی فکر آخرت ہو، خبر کی زندگی کی کامیابی کی ہو، آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی فکر میں جو جیتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اس کی تنخواہ کم ہو، وسائل کم ہو، لیکن اس کی زندگی میں برکت بڑی ہوتی ہے، سرور بڑا ہوتا ہے، سکون بڑا ہوتا ہے، وہ آدمی من کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ میرے بھائیو، یہ دوسری بات تھی جو بتانے کی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو عید ہے، ہم یہ ہر آدمی یہ چاہے کہ یہ عید مثالی عید ہو، تو ہم کو کچھ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرے، بے حد شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ قیامت کے روز پورے پروٹوکول کے ساتھ باب الریان سے ہم کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے جو روزے دار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اتنی پروٹوکول کے ساتھ باب الریان ہمارے لیے کھولیں گے، یہ کوئی کم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کریں، آج کے دن میں سجدہ کریں، اچھی طرح سے اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنے آپ کو یہ پیش کریں کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام ہمیں دیا۔ دوسرا کام، مثالی عید منانے کے لیے ناراض احباب سے صلح کر لیں۔ ہماری عبادتیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے اچھے ملاقات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہماری عبادتیں بہت ہوں لیکن ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے ٹھیک نہ ہو، جھگڑالو ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو، ہماری عبادتوں کو قبول بھی نہیں کرتے۔
حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر پیر و جمعرات کو انسان کے نام اعمال اوپر فرشتے لے کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے نام اعمال کو اسی وقت دیکھتے ہیں جبکہ ان کا معاملہ برابر سرابر ہو، سب صحیح ہو. اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی کسی اپنے بہن سے یا کوئی بھائی سے بات نہ کرتا ہو، جھگڑا کر کے رکھا ہو، اور اس کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مہلت دو، اس کو جمعرات تک کے لیے مہلت دو، اس کو پیر تک کے لیے مہلت دو. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر لے، صلح کر لے، پھر اس کے بعد اس کا نام اعمال کو میں دیکھوں گا. یعنی جب تک یہ جھگڑے میں رہتا ہے، صلح نہیں کرتا، تب تک اس کے نام اعمال کو اللہ نہیں دیکھتے. اب رمضان کے مہینے کی ہم نے بہت عبادتیں کی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے، جھگڑا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ساری عبادتیں لٹکی ہوئی ہیں، اللہ نے دیکھا ہی نہیں اس کو. اللہ رب العالمین دیکھے ہی نہیں تو آگے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو پہل کر کے سلام کرے. آپ چلے جائیں گھر، ان کو سلام کریں. دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ وہ لوگ جو جھگڑا کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا. اور نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نہیں گئے، شیطان اس موقع پر انا کو اونچا کرتا ہے، تکبر کو لاتا ہے، وہ آئے میں کیوں جاؤں. تو سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا کر کے ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملے نہیں، عید میں دور رہے، تو سمجھ لو کہ شیطان کو ہم خوش کر رہے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے. دنیا رمضان بھر میں ہم نے شیطان کو شکست کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو اونچا کیا. اب جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا تو شیطان کو ہم فتح کرنا شروع کر دیے، شیطان کو جتانا شروع کر دیے. یہ بہت غلط بات ہے. تیسری بات، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں. اگر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، ان کو کھانے پینے کی چیز جا کر دیں، کوئی تحفہ ان کو لے جا کر کے دیں گے، اپنی موجودگی ان کو بتائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، خوش کرنے والی باتیں ان سے کریں، تو فائدہ کیا ہے؟ مثالی عید ہماری یہ ہوگی. ساتھ ساتھ نہ کہ صرف جنت ملے گی، جنت میں ہمارے نبی کی صحبت ملے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. جنت کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے، دو انگلیوں کو پیارے نبی نے قریب کر کے بتایا. تو یتیموں کو سہارا بنے، بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرے، اسی طرح سے غریبوں کی مدد کرے. غریب کی مدد کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کا راستہ کھولنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ برابر اس بندے یا اس بندی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ یا بندی اپنے کسی بھائی یا بہن کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم کسی بھائی یا بہن کی غریب ہوں، اس کی مدد کریں، اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر فوت شدہ لوگوں کو دعائیں مغفرت کرنا نہ بولیں. وہ وقت تھا کہ ہم ان کے محتاج تھے، آج وہ نہیں رہے، زمین اوڑھ کر کے وہ سو گئے، لیکن ان کے احسانات، ان کے کرم ہم سب پر باقی ہیں. اس لیے جو انتقال ہو گئے ہیں ہمارے بزرگ لوگ، ان کو کبھی نہ بھولیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اور اس طرح دعائیں مغفرت کرنے سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے راحت اور سکون ہے قبروں کے اندر. اور دوسرا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہوگا، کہ ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ وہ ایسے تھے کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہم بہت اہم ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہم بھی قبر کے اندر مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے. چنانچہ ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے. ان کو یاد کریں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگے رب العالمین سے. کتنے ایسے احباب ہیں جو ہمارے سامنے موجود تھے لیکن اب وہ نہیں رہے، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل سے ہم یہ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس طرح ہم ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں کریں. یہ کچھ کام ہے عید کے دن کرنے کے، اگر ہم یہ کریں گے تو مثالی عید ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی گئی عبادتوں کو پروردگار اپنے ہاں قبول بھی فرما لے. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو پروردگار دور فرمائے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ دشمنوں کی دشمنی سے امت کی حفاظت فرمائے. حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو کلمے کی زندگی نصیب فرمائے اور کلمے ہی پر موت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے گھر بار کو درست فرمائے. ہمارے اولاد کو اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری بیوی بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایماندار اور دیندار بنائے، دین کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مشکل وقت میں استقامت کے ساتھ دین پر جم کر کے
عمل کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی معاشرے میں لڑکے لڑکیاں انبی ہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اچھے رشتے سے ان کا بندوبست فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین استقامت کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ بعد رمضان خوب سے خوب نیکیوں کا سلسلہ اس طرح باقی رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، آپ سب کو عید الفطر کی سچی مبارکبادی اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔